بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپریٹنگ سسٹم کے MCQs کریں گے۔ جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے پوری سیریز کمپلیٹ کر لی ہے، بالکل اسی سیریز کو آپ نے کمپلیٹلی اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور نوٹس بنانے کے بعد آپ نے یہ MCQs سالو کرنے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پہلے سیریز نہیں دیکھی ہوئی، نہیں پڑھے ہوئے لیکچرز، تو اس سے یہ آپ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان MCQs کا آپ کو۔ تو آپ کو ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ پہلے آپ سارے لیکچرز سن لیں، نوٹس بنا لیں، صحیح سے انڈرسٹینڈنگ کریٹ جب آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ MCQs سالو کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا فرسٹ سیشن ہے جس کے اندر ہم MCQs ڈسکس کریں گے۔ اور MCQs کرنے کے لیے ایک ٹپ لے لیں کہ جب بھی آپ MCQs کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ صرف آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو اس پہ بھی ہمارے پاس 4 سے 5 بکس ریڈی ہوتی ہیں۔ ایون ایگزامس کے لیے جس طریقے سے PPSC کے FPSC کے ان کے لیے بھی 4 سے 5 بکس ہم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور رہ جاتا ہے۔ تو MCQs اس لحاظ سے ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو ریمیننگ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اچھی طریقے سے کور کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ لیکچرز دیکھیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے بلیڈز انوملی نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو MCQs کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے سمپل یہاں سے اس کو کاپی کر لینا ہے اور آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل پہ، اور گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ لیکن 3 سے 4 لائنز کی صرف اس کی ریڈنگ ہوگی، اور پھر جب آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو اس کی ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی، اور پھر آپ ایزیلی اس کو سالو کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ آپ کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی ایک MCQs، کیونکہ آلریڈی یہ ساری چیزیں لیکچرز کے اندر کور ہو چکی ہیں۔ بس تھوڑی بہت جہاں پہ مجھے لگا کہ ضرورت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکسپلین کر دوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کویشچن چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم لوگ آپ کو آنسر کر دیں گے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان فرسٹ MCQs ہمارا، in the index allocation scheme of blocks to a file the maximum possible size of the file depends on۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائز آف فائل کس فائل کی سائز کی بات کی جا رہی ہے، ایلوکیشن اسکیم کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیز آ جاتی ہے آپ لوگوں کی ورچوئل میموری کی، مین میموری کی۔ اگر وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو تو آپ لوگوں کو اگر وہ آپ لوگوں نے صحیح سے پڑھا ہوا ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں کو بخوبی آئیڈیا ہوگا کہ ہم لوگ ایلوکیشن اسکیم کے اندر کس طریقے سے فائلز کو سویپ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے تو دا نمبر آف بلاکس یوز فار دا انڈیکس اینڈ سائز آف دا بلاکس، یہ 2 چیزیں ہیں جن پہ وہ چیز میکسیمم پاسبل سائز پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اب اگین میں یہاں پہ پورا ٹاپک نہیں ایکسپلین کری، موو فارورڈ کرتے ہیں۔ Which of the following page replacement algorithm suffers from Belady's anomaly؟ اب جو Belady's anomaly ہم لوگوں نے نکالی تو ہمیں یہ پتہ چلا the phenomena in which increasing the number of page frames results in an increase in the number of page faults، کہ جیسے ہم لوگ پیجز کی نمبر انکریز کرتے ہیں، مطلب جو ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں، جب ہمارے پاس ایک کوئی بھی ٹاسک ہوتا ہے، جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس ڈیوائڈ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے پاس بنتا ہے، ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پیجز بنتے ہیں، اگر وہ پیجز زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ انوملی بن جائے گی۔ انوملی مینس سم ایرر، مسٹیکس۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر فیفو والا الگوریدم ہم یوز کریں گے، اگر یہ والا ہوگا تب اس کے اندر بلیڈیز انوملی زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ فیفو کو نہیں پتہ تو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی ڈیٹا اسٹرکچرز کے الگوریدم اس کی پلے لسٹ میں، تو وہاں سے آپ لوگ اس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ اوکے جی، وٹ از دا سویپ اسپیس ان دا ڈسک یوز فار؟ سویپ اسپیس ہوتی ہے جب ہم لوگ تھوڑی سی ورچوئل میموری، مین میموری کی اسپیس لے لیتی ہے ڈیٹا کو، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ افیکٹونیس کو زیادہ اچھا کرنے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میموری کے اندر جو پروسیسنگ ہے اس کو مزید آپٹیمائز کرنے کے لیے چھوٹی سی اسپیس سائڈ پہ رکھ لی جاتی ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ پروسیسنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر تھوڑا ڈیٹا ایکسپیکٹیشن لیول سے زیادہ آ جاتا ہے تو وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کہاں پہ سیو کریں گے، تو وہ اس کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسٹرا سی اسپیس رکھتے ہیں، اینڈ دیٹ اسپیس از یوز ٹو سیو ڈیٹا، پروسیس ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ فورتھ ون از انکریزنگ دا ریم آف اے کمپیوٹر ٹیپیکلی امپرووز پرفارمنس بیکاز، کس وجہ سے پرفارمنس انکریز ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر آپ اب زیادہ وہ بنا سکتے ہو، ریم کا جیسے سائز بڑا ہوگا اس کے اندر زیادہ ہمارے پاس بلاکس بنیں گے، جتنے زیادہ بلاکس ہوں گے اتنی فیو ہمارے پاس پیج فالٹس آئیں گے، کیونکہ پیج ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی،
اس کے بعد یہ ساری چیز آ جاتی ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر. ہم لوگوں نے پڑھا تھا ورچوئل ایڈریسز اینڈ فزیکل ایڈریسز. اس سینیریو کو آپ پڑھیے گا تو یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. ہارڈ ویئر سپورٹ فار میموری مینجمنٹ نو لانگر نیڈیڈ, کہ ہارڈ ویئر سپورٹ اس کے اندر پھر ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم لوگ ورچوئل میموری سے ہم لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہمارے پاس فزیکل ایڈریس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سسٹم موجود ہے. تو ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی, ورچوئل میموری از ایلیوژن آف لارج مین میموری. ٹھیک ہے, پڑھ چکے ہیں. پیج فالٹ اکرز وین ریکویسٹڈ پیج از ناٹ ان دا میموری. تھریشنگ اکرز, یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہم پڑھ چکے ہیں. پروسیسز آن سسٹم frequently access pages not memory. اسکیجولنگ کو کیا کہتے ہیں, مطلب اسکیجولنگ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ allowing job to use the processor. how many types of multi processing models, یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس 2. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی آپریٹنگ سسٹم جو کیچز کے تھرو لکھا گیا وہ کون سا ہے, وہ ہے ڈاس. اس کے بعد ہے موسٹ پاپولر 16 bit آپریٹنگ سسٹم MS-DOS. یہ تھوڑی سی رٹے والی چیزیں آ جاتی ہیں. کمپیوٹر کین ناٹ بوٹ, آپریٹنگ سسٹم کے بغیر بوٹ نہیں ہو سکتا. ریئل ورلڈ ایونٹس کو ریئل ٹائم سافٹ ویئرز ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. ریموٹ کمپیوٹنگ کے اندر ٹائم شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور بیچ پروسیسنگ بھی ہوتی ہے. یہ آپ کو مل جائے گا بیچ پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹمز کے لیکچر کے اندر. The primary job of operating system is to manage resources, which one is an example of a hard real time system. تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں, روبوٹکس اور انڈسٹریل کنٹرول. نن آف دیز تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم یہ روبوٹکس ہوتے ہیں اور انڈسٹریل کنٹرول ہوتے ہیں. اگر اچھا ایک اور یہاں پہ ٹپ لے لیں کہ اگر آپ MCQs اس سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ان دونوں کے علاوہ اور ایگزامپلس نہ پتہ ہو تو سمپل یہ جا کے ٹائپ کریں گے وہاں پہ تو آپ کو فردر اور ایگزامپلس پتہ چل جائیں گے, تو یہ مزید آپ لوگوں کو کلیئرٹی دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ آگے سے ایکسٹینشنز کی بات آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اگر بوٹنگ کون سی ایسی بیچ فائل ہے جس کے بغیر بوٹنگ نہیں ہوتی. راؤنڈ رابن کون سا اسکیجولنگ پالیسی کرتا ہے. آف دا فالوئنگ دا آڈ ون از, کیونکہ اوپر والے آپریٹنگ سسٹم کے آبجیکٹیوز ہیں, مطلب اس میں سے ہم نے آڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے. کرپٹوگرافی ٹیکنیک از یوز فار پروٹیکشن. دا کرنل آف دا آپریٹنگ سسٹم ریمینز ان پرائمری میموری بیکاز اٹ از موسٹلی کالڈ, کیونکہ وہاں سے زیادہ تر اس کو بلایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو پرائمری میموری کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بار بار کالنگ ہوتی ہے. اگر وہ دور ہوگا تو وہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, سسٹم کی آپٹیمائزیشن سلو ہو جاتی ہے, پلس اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے ٹریپ اگلا آ جاتا ہے لاسٹ ون. ٹریپ از اے سنکرونس انٹرپٹ. یہ سنکرونس اور اے سنکرونس کے اندر ہمیں پڑھا تھا کہ انٹرپٹ کیا ہوتا ہے, تو اس انٹرپٹ کو کیا بولتے ہیں, ٹریپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے ہو گئے آج کی 25 MCQs. اب ان کو کرنے کا اگر جو بھی جس MCQs میں بھی آپ کو پرابلم ہے آپ اس کو ڈائریکٹ گوگل کریں گے تو گوگل پہ آپ کو وہاں سے اس کا آنسر مل جائے گا, یا آپ یوٹیوب کی ویڈیوز میں اس کا آنسر سرچ کر سکتے ہیں, یا کمنٹ میں لکھ دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ آنسر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.